ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا قیس بن سلع انصاری، یہ انصار صحابہ میں سے ہے، یعنی مدینہ المنورہ کے رہائشی صحابی ہیں اور مالدار صحابی تھے، اللہ نے انہیں بڑا مال عطا کیا۔ ان کے بھائیوں نے، یعنی حضرت سلع انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے، حضرت قیس بن سلع انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارا بھائی ہے قیس، یہ بہت فضول خرچ ہے اور اس کا ہاتھ اس معاملے میں بہت زیادہ کھلا، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس کو بلوایا اور فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس گمان پر ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے یہ جو بندہ ہے یہ بہت کھلے ہاتھ کا ہے، بہت خرچ کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کی، حضرت قیس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جو مجھے مال عطا فرماتا ہے، میں اس مال میں سے اپنی آمدنی کا حصہ نکال لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جو میرا حصہ ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، وہ میں حصہ نکال دیتا ہوں، اور جو باقی مال بچتا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ کہاں پر خرچ کر دیتا ہوں؟ اللہ کی راہ میں اور اپنے دوستوں پر۔ اس بات کو بھائی سمجھتے تھے کہ یہ فضول خرچی ہے۔ تو جب حضرت قیس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ کی راہ میں اور دوستوں پر خرچ کر دیتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم کو اپنے سینہ اطہر پر رکھا اور فرمایا خرچ کر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی، فرمایا خرچ کر اللہ تجھے عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب راوی کہتے ہیں یعنی حضرت قیس بن سلع انصاری کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں اللہ کی راہ میں نکلا کرتا تھا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی تھی، میرے پاس اپنی سواری ہوتی تھی، اور آج میرا حال یہ ہے کہ میں مال اور آسائش میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر، یعنی جو بھائی شکایت لے کر آئے تھے کہ ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے، خرچ بہت کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج میرا حال یہ ہے کہ میں مال میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے احباب پر جو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اس مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ، ایک ہوتا ہے کفایت شیار، کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھی عادت ہے، جیسے مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے تو کفایت شیاری ہونی چاہیے کہ بندہ ایک بجٹ بنا کے چلتا ہے کہ میرے مہینے کی آمدن اتنی ہے تو اخراجات کو مجھے آمدن کے مطابق مینج کرنا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے بخیل، ایک کیا ہوتا ہے؟ دوستوں میں بھی ایک آدھ ہوتا ہے بعض اوقات جو بخیل مزاج ہوتا ہے کہ وہ 4 بار کھانا کھانے جائے گا، ایک بار بھی پیسے نہیں دے گا، اس کے جیب میں ہاتھ جائے گا کہ میں پیسے دیتا ہوں لیکن کبھی جیب سے پیسے نکلتے نہیں ہیں، اسے خرچ کرنے میں گویا کہ جسے ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے موت آنا، تو موت آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں خرچ کروں۔ تو یہ بخل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اپنے مال میں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ غربا کا، فقراء کا، مساکین کا حصہ رکھیں اور اللہ کے لیے مال خرچ کریں۔ آپ خرچ کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور آج اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ حاجت مند بہت زیادہ ہیں، ضرورت مند بہت زیادہ ہیں، تو ہم ان ضرورت مندوں پر اور حاجت مندوں پر اپنے اموال کو خرچ کریں۔ اسی طرح جو مال ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے نفلی صدقہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صدقہ، نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ ہمارے یہاں لفظ صدقہ کو بھی بعض لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ جی میں صدقے کا مال نہیں لیتا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مستحق کے صدقہ ہے، مثلا ایک شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اسے زکوٰۃ ملتی ہے، وہ زکوٰۃ لیتا ہے، تو یہ زکوٰۃ اس کے حق میں پیور مال حلال ہے۔ کیا ہے؟ اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اسے برائی سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کو یہ تانا دیتے ہیں کچھ بدنصیب لوگ کہ یہ تو زکوٰۃ کھاتا ہے۔
اگر وہ مستحق ہے تو اللہ نے زکوٰۃ اس کا حق بنایا ہے، انما الصدقات للفقراء، لیکن اس کے علاوہ جو آپ غریبوں پر ویسے خرچ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو راشن ڈلوا دیا، آپ نے کسی کو 100 روپے دے دیے، 1000 روپے دے دیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس صدقے کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی جس طرح آگ جل رہی ہو اس پر پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے، فرمایا اسی طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو یہ صدقہ اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کتنے دروازے؟ یعنی ہماری زندگی میں برائیوں کے کئی اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن جب آپ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، وہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے۔ اس نور کی وجہ سے آپ کا جو میلان ہوتا ہے گناہوں کی طرف، آپ مائل ہو رہے ہوتے ہیں گناہوں کی طرف، اس میلان میں کمی آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ برائی کا دروازہ بند ہو گیا اور آپ صدقہ دینے کی وجہ سے اپنے رب تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھا دیتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے لیے صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس کا اجر یہ ہے کہ اس کی عمر میں بڑھ جاتی ہے۔ بڑھنے سے مراد یہ کہ عمر میں برکت ہو جاتی ہے اور بری موت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ احباب سوچئے کہ اللہ نے صدقے کے اندر کتنی برکت رکھی ہے کہ جب آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ مال میں کمی، بولیے اونچی آواز سے، مال میں کمی نہیں ہوتی، مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بیماری آپ کو لگ سکتی ہے، لیکن آپ نے صدقہ دیا، اس صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی بیماری کو آپ سے دور فرمایا۔ تو اس صدقہ دینے کا جو تعلق ہے یہ ہے دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی دل آپ کا بڑا ہے یا دل آپ کا چھوٹا؟ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ یعنی اگر آپ نے خلوص سے ایک کھجور دی ہے تو وہ ایک کھجور بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہ ایک کھجور بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تو کبھی یہ مت دیکھیے کہ میرے پاس بہت مال آ جائے گا تو میں لاکھوں روپے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔